السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، قیامت کا دھماکہ سیریز میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ اس سیریز کے سارے ویڈیوز میں ہم اور آپ قیامت کی نشانیوں کے سلسلے میں جان رہے ہیں، جو نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، جو نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں یا جو نشانیاں آئندہ ظاہر ہونے والی ہیں۔ چھوٹی نشانیوں کی ابھی گفتگو چل رہی ہے، بڑی نشانیاں قیامت کے بہت قریب میں ظاہر ہوں گی، اس لیے ان کو بعد میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آج میرے سامنے انہی نشانیوں میں سے 28ویں نشانی کے طور پر جہالت کا 4 سو پھیل جانا، ہر طرف جہالت ہی جہالت نظر آئے گی، علم نام کی چیز دنیا سے اٹھا لی جائے گی۔ یہ بھی ایک نشانی ہے قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دعا، علم کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا تھا۔ ربی زدنی علما، قر ربی زدنی علما، نبی آپ کہیے، آپ دعا کیجئے کہ پروردگار میرے علم کو بڑھا دے، مجھے علم کے اعتبار سے آگے بڑھا دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم سیکھتے بھی رہے اور لوگوں کو سکھاتے بھی رہے اور علم پر کی ترغیب بھی دیتے رہے، علم پر ابھارتے بھی رہے، امت کو بھی ابھارا ہے۔ ان اللہ یبغض کل جعضری جواظ سخاب فی الاسواق جیفۃ باللیل حمار بالنہار عالم بامر الدنیا جاہل بامر الآخرہ۔ یہ روایت صحیح ابن حبان کی ہے، حضرت امام حوینی نے فتاوی حدیثیہ میں اس کو حسن قرار دیا ہے، حالانکہ اس میں کلام بھی ہے اس روایت پر، لیکن حسن قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اکھڑ مزاج، سخت طبیعت، بہت پیٹو، بازاروں اور گلیوں میں شور شرابہ کرنے والے، رات کو مردار کی طرح محو خواب رہنے والے، یعنی رات جاگنے والے نہیں، اور دن میں گدھے کی طرح دنیا کے کاموں میں جتے رہنے والے، یہ امور دنیا سے واقفیت رکھنے والے مگر امور آخرت سے جاہل شخص کو ناپسند فرماتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی خبر دی کہ علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ جہالت عام ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے کچھ ایسے ایام آئیں گے، ایسے دن آئیں گے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت 4 سو پھیل جائے گی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اسلام ایسے مٹ جائے گا جیسے کپڑے کے نقش و نگار مٹ جاتے ہیں۔ کپڑا پرانا ہو جاتا ہے تو نقش و نگار اور اس کے ڈیزائن مٹ جاتے ہیں، اسی طرح سے حتیٰ کہ کوئی نہیں جانے گا کہ نماز، روزہ، عبادت اور صدقہ کیا چیز ہوتی ہے۔ آج دیکھ لیجیے، آج ہمارے سماج میں جو حالات ہیں ہم اور آپ جانتے ہیں۔ یہ بھی سنن ابن ماجہ کی روایت ہے یہ۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے علامات قیامت کا ذکر کرتے ہوئے بھی فرمایا کہ جہالت عام ہو جائے گی۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اگر کوئی شخص آج بہت سے مسلم ممالک کے حالات پر غور کرے تو اس کے علم میں یہ بات آئے گی کہ ان میں سے اکثر لوگ امور معاش اور اپنے فوائد کے بارے میں تو جانتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر کو آخرت سے متعلق یا دین سے متعلق علم نہیں ہے۔ ایک شخص کو یہ علم تو ہے کہ کمپیوٹر سے کام کیسے لینا ہے، موبائل کا استعمال کیسے عمدہ سے عمدہ طریقے سے کیا جا سکتا ہے، گاڑی کون سی اچھی ہے، گاڑی کیسے ڈرائیو کی جا سکتی ہے، لیکن اگر آپ اس سے سوال کریں کہ اللہ الصمد کے کیا معنی ہے، غاسق اذا وقب کے کیا مفہوم ہے، نماز میں بھول جائیں تو سجدہ سہو سلام سے پہلے کرنا ہے بعد میں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا دل و دماغ ان معلومات سے اکثر خالی ہے۔ آپ جہاں اس دنیا کی چیزیں ڈیرا جما لیں گی، دین کی چیزیں کہاں آئیں گی؟ نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ایک دن انہی دنیا داروں میں سے ایک نے مجھ سے سوال کیا، صاحب کتاب نے لکھا ہے، یہ جس کتاب کے حوالے سے میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں، انہوں نے لکھا ہے کہ بھائی جان ذرا یہ بتائیے گا کہ کیا نفلی نماز سے پہلے بھی وضو کرنا ضروری ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یا یہ صرف فرض نماز کے لیے ہوتا ہے؟ مجھے اس کے سوال پر تعجب ہوا، اور پھر یہ تعجب اپنے عروج پر پہنچ گیا کہ جب مجھے پتہ چلا کہ موصوف ایک یونیورسٹی میں تیسرے سال کے طالب علم ہیں، یعنی گریجویشن کر رہے ہیں، اور وہ موصوف پوچھ رہے ہیں کہ کیا نفل نماز سے پہلے بھی وضو کیا جانا ضروری ہے یا صرف فرض نماز کے لیے؟ یہ صاحب کتاب کا اپنا وہ نوٹ ہے، آپ سوچیے۔ اس طرح سے طلاق، نکاح، خرید و فروخت، عبادات کے اکثر و بیشتر ایسے مسائل ہیں جن کو لوگ نہیں جانتے۔ ایسے علم کی شدید ضرورت ہے معاشرے میں، سماج میں۔ میرا خیال ہے کہ ایسی صورتحال، وسائل لہو و لعب کی کثرت، لوگوں کی معاشی و اقتصادی معاملات میں زیادہ فکر، زیادہ مشغولیت، علمی محفلوں اور علماء کی مجلسوں سے غیر حاضری، دینی کتابوں
کیا مطالعہ نہ کرنا، یہ سب اس کے وجوہات ہیں۔ اگر ان وجوہات کو ہم ختم کر لیں اور یہ علماء کی مجلسوں سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیں، دنیاوی معاملات سے زیادہ دین کی فکر کرنا شروع کر دیں، اور لہو و لعب کے جو وسائل ہیں، جو آلات ہیں، ان میں مشغولیت کے بجائے اللہ کے دین اور اللہ کی شریعت سے زیادہ ہم اپنے آپ کو جوڑیں، تو یہ مسائل ختم ہو سکتے ہیں اور دین کا علم ہمیں بھی کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے گا۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو یہ جان لیجئے کہ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو زندگی اور موت اور دونوں کے درمیان کے سارے فتنوں سے محفوظ کر دے، محفوظ رکھے، اور ہماری دنیا بھی سنوار دے، آخرت بھی سنوار دے۔ اور میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حمایت فرمائے، ہم سب کا حامی و مددگار ہو۔ وصلی اللہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔